پاکستان کے اندر دو قسم کے تعلیمی نظام ہیں، ایک کو ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں اور ایک کو سیپریٹ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور بہت سے والدین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انہیں اپنے بچوں کو کو ایجوکیشن میں بھیجنا چاہیے یا سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم سے ان کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ اگر ہم کو ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو کو ایجوکیشن سسٹم اس سسٹم کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں ایک ہی بلڈنگ کے اندر، ایک ہی چار دیواری کے اندر اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نارملی شہروں کے اندر اور پرائیویٹ سکولز کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم نافذ ہوتا ہے۔ اس سسٹم کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ اس کے نقصانات ہیں۔ اگر ہم فوائد کی بات کریں تو جینڈر ایکویلٹی اس سسٹم کے تھرو پروموٹ کی جاتی ہے۔ جب بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا آتا ہے، انہیں ایک دوسرے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے، ایک دوسرے کو معاشرے کے اندر کیسے ایکسپٹ کرنا ہے، ان کی ایگزسٹنس کو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچہ سیکھ سکتا ہے۔ چونکہ ایکچوئل دنیا کے اندر آپ نے جاب بھی کرنی ہے، آپ نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، آپ اگر کاروبار بھی کرتے ہیں تو آپ کا واسطہ اپوزٹ جینڈر سے پڑتا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ بچے جو کو ایجوکیشن سے پڑھے ہوتے ہیں ان کو ان انٹریکشنز کے اندر آسانی ہوتی ہے، ان کو اپنے اپوزٹ جینڈر کی نیڈز کا، ضرورتوں کا، بیہیویئر کا ایک بہتر اندازہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک اچھے لیڈر بھی بنتے ہیں اور اچھا ٹیم ورک بھی ان کے اندر اسکول کالج لائف سے انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں ایلین نہیں لگتی، ان کے لیے ایک نارمل ڈیلی روٹین بن چکی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسکول کے پرسپیکٹو یا انسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی بلڈنگ کے اندر پڑھتے ہیں تو اسکول کو اپنے ریسورسز جو ہیں وہ زیادہ سپینڈ نہیں کرنے پڑتے۔ تو یہ ایک ریسورس ایفیشینٹ سسٹم ہے جس سے پیسے بھی بچائے جا سکتے ہیں اور ریسورسز کو پول کر کے ایک ہی چھت کے نیچے اچھے ٹیچرز کے تھرو بچوں کو زیادہ بہتر تعلیم پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں اس سسٹم کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اگر بچوں کو پراپرلی گائیڈ نہ کیا جائے، ان کی تربیت پراپرلی نہ کی جائے تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پڑھائی پہ فوکس کرنے کے بجائے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور وہ اپنا جو بیسک گول ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین لڑکے لڑکیوں کی انٹریکشن کو پروموٹ نہیں کرتا اور ایک اسپیسیفک پردہ برقرار رکھنے کا حکم ہے دین کے اندر، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلامک ویلیوز کے مد نظر کو ایجوکیشن کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے نہ صرف اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں بلکہ بہت سارے سوشل پرابلمز بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ پیرنٹس اپنی بچیوں کو سیف فیل نہیں کرتے کیونکہ ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ ہماری بچی کے ساتھ، ہمارے بچے کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ اگر ہم سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم اس سسٹم کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں ڈیفرنٹ بلڈنگز کے اندر، ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، ڈیفرنٹ چار دیواری کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بچیوں کے اسکول کا بچوں کے اسکول سے کوئی آپس میں تعلق نہیں ہوتا اور ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا۔ نارملی آپ کو سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم دیہاتوں کے اندر اور گورنمنٹ اسکول کالجز کے اندر نظر آئے گا۔ اگر ہم سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم کے فوائد کی بات کریں تو اس کا پہلا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے بچوں کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور یہ سسٹم اسلامک ویلیوز کے عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بچوں کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا اور وہ ڈسٹریکشن سے بچے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ بچوں کا اسکول بچیوں کے اسکول سے علیحدہ ہے تو یہ اسکولز جو ہیں وہ جینڈر کے مطابق بچوں کو پراپرلی اور ٹیلرڈ تعلیم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بچیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو استاد جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس کر سکتا ہے اور ان کو ایک تھورو اور ٹو دا پوائنٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اگر ہم سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم کے نقصانات کی بات کریں، بظاہر یہ نقصانات نہیں ہیں لیکن کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ کو ایجوکیشن کے اندر آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اس کیس کے اندر جن سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کی سوشل انٹریکشن بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، تو وہ جو سکلز ہیں جو آپ نے اس پیریڈ کے دوران سیکھنی ہوتی ہیں وہ آپ کو لیٹر ان دا لائف سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور اس کا دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو اپوزٹ جینڈر سے چونکہ انٹریکٹ کرنا نہیں آتا، جس سے آپ کی پروفیشنل گروتھ بھی جو ہے وہ رک سکتی ہے یا سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو اس کا کوئی رائٹ یا رانگ جواب نہیں ہے، دونوں چیزوں کے اپنے فوائد ہیں اور اپنے اپنے نقصانات ہیں۔ آپ کی سراؤنڈنگز پہ، آپ کے انوائرمنٹ پہ، آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سسٹم کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اپنے پرسنل اوپینین کی بات کروں تو میں ہمیشہ کو ایجوکیشن سسٹم کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں ان کو پراپرلی
सेक्सुअली ग्रूम किया जा सकता है, ऑपोजिट जेंडर से चूंकि उन्होंने जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे जरूर इंटरेक्ट करना है, तो उनको उन सब चीजों के बारे में गाइड किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। बट पेरेंट्स की, टीचर्स की और स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको एक कांस्टेंट चेक रखना है अपने बच्चे के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर, और सिमिलरली स्कूल को भी प्रॉपर्ली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कि एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट हो। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताता चलूं कि को एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बच्चियां साथ बैठकर पढ़ते हैं। बच्चे हमेशा अलहदा बैठते हैं, बच्चियां हमेशा अलहदा बैठती हैं। मैंने भी एक को एजुकेशन सिस्टम के अंदर तालीम हासिल की, बट हम गैर जरूरी बात कभी भी अपने पीयर्स के साथ नहीं करते थे और हमारी जो इंटरेक्शंस थी वो हमेशा स्ट्रिक्टली फॉर्मल थी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर प्रोवाइड करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।